اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کی یاد کرو اور اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، یعنی کیجول یاد نہ ہو بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر ہو، اور کیا حالت ہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام بس اسی کی پاکی بیان کرو۔ اب اس ایک آیت کے اوپر بھی کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے، مختصراً میں صرف تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس کی مینلی 3 اقسام ہے۔ پہلے نمبر پہ جس چیز کو ذکر قرار دیا گیا وہ ہے قرآن حکیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یا دہانی والی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی سب سے بڑی چیز ہے، جس سے اللہ کا تعارف انسان کو آتا ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو، اور اسی میں ظاہر سارے فرائض بھی شامل ہیں، چاہے وہ حج ہو اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہو، رمضان المبارک کے روزے ہوں، جتنے فرائض ہیں وہ سب کے سب اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دہانی والی چیزیں۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو نفلی اذکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اوقات کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض نماز کے بعد کے اذکار، صبح اور شام کے اذکار، وہ بھی نفلی اذکار ہیں۔ ان کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 6 گھنٹے، جب قرآن حکیم میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، میں نے اس پہ 6 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے، کل ملا کے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے۔ مسئلہ نمبر 111 ABC اور 112 ABC، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کی فضیلت اور اذکار کون سے ہیں، اور خصوصاً جو فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، جس پہ ہمارا گرین کارڈ چھپا ہوا ہے، وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF بھی موجود ہے، اینڈرائڈ ایپ بھی موجود ہے، اور بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار والا، وہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ، ان کا تعارف بھی میں نے اس میں کروایا تھا۔ تو اس میں اس قسم کے سارے اذکار موجود ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت فرماتا ہے لوگوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہے اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اور دنیا کا سنورنا وہ سنورنا نہیں جو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان دنیا کا مال و متاع مل جانا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو اللہ کی محبوب کوئی ہستی نہیں ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری حالت یہ تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہی کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں تھیں، 2 کھجوریں اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور یہی شام کے وقت۔ میٹھا پانی کا پیالہ بھی وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، ایک ریگستانی علاقے میں دور دراز سے سفر کر کے یہ چیزیں لانی پڑتی تھی۔ بہرحال بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق چاہیے، بہت ایکسٹراڈنری نہیں چاہیے۔ تو دنیاوی نعمتوں کا مل جانا یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ فی الدنیا حسنہ ہو چکا ہے،
دنیا میں جسے آخرت کی معرفت ہو جائے، اللہ کی شناخت حاصل ہو جائے، اس کی دنیا حسنہ بن گئی ہے. کہ جسے دنیا میں سمجھ آ گئی کہ میری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے میں مضمر ہے، یہ پھر دنیا حسن ہے. ورنہ اگر دنیاوی سٹیٹس کسی کو بہت اعلیٰ حاصل بھی ہو گیا، مرتے ہی اس کے فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑا مارنا شروع کر دیں، ملک نزا کے عالم میں قرآن حکیم میں کئی آیات موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس کی پھر دنیا حسنہ کیا ہوئی، ادھر سے ہی ذلت شروع ہو گئی اس کی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، اور مومن سے مراد ہے بات ماننے والے، جو بات قبول کر لیں وہ ہے مومن. ایک ہے مسلم جو صرف یعنی اقرار کر لیتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا، لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا شروع کر دیں، وہ مومن کا درجہ ہے.